کیا کہہ رہے تھے آپ کا، کیا کوشچن تھا؟ شیطان ڈاؤٹس کیسے ڈالتا ہے؟ شیطان ڈاؤٹس کیسے ڈالتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کیسے ڈالتا ہے؟ نہیں سوچا. نہیں سوچا. ہاں جی، آپ میں سے کوئی ٹرائی مارے گا؟ سر آئی تھنک سو ڈاؤٹ یہ ڈالتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جیسے آج کل کا سب سے جس سے یہ جو نئے ازم نکلتے ہیں، ایتھیزم نکلتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتا، تو اس طرح کے ڈاؤٹ مائنڈ میں آتا ہے نا. بعض اوقات ایک مومن کے مائنڈ میں بھی آتا ہے کہ یار جیسے آج کل کی سائنس کا دور ہے، بڑے لاجک دیتے ہیں، لاجک کو کاٹتا ہے جیسے کہتے ہیں. اچھا، یہ سائنس والی آپ نے بڑی مزیدار بات کی ہے. ویسے پہلے چلو اس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سائنس کہتی تھی کہ دنیا چکور ہے، پھر سائنس کہنے لگی دنیا بیوزی ہے، پھر سوری گول ہے، پھر سائنس نے کہا دنیا بیوزی ہے. بیوزی سمجھتے ہیں؟ اوول شیپ. تو یہ سائنس جو ہے یہ تو چینج ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. لاجک کہاں سے لائے گی؟ جیسے جیسے نئے آ رہے ہیں انوینشن اس کے حساب سے. ایگزیکٹلی. جب چیز چینج ہو رہی ہو، کیا وہ کانسٹنٹ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ٹرسٹ وردی ہو سکتی ہے؟ میں خود سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. وہ ایک میڈیم تو ہو سکتی ہے، کیا وہ اینڈ ہو سکتی ہے؟ سو بڑی سمپل سی یہ لاجک ہے کہ بھائی اگر آپ سائنس کی بھی بات کر رہے ہیں تو سائنس جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہے اللہ کو جاننے کا، اللہ کی بنائے ہوئے نظام کو سمجھنے کا. اچھا، اب اس سے جو اگر میں لنک کروں ڈاؤٹ کو، ہم این ایل پی میں کام کرتے ہیں. میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے نا، آئی کہتا ہے وہ بلیفس کیا پتا ہے، وہ بلیفس کیا ہوتے ہیں کسی کو پتا؟ اسٹیبلشڈ باتیں، بلیف وہ جس کے ایک ورلڈ کو جسے ہم اسکیماز کہہ رہے ہیں، جسے ہم ورلڈ کو دیکھتے ہیں. یقین یعنی کہ ٹھیک ہے. بلیفس کی کچھ کئی ٹائپس ہیں، ان میں سے ایک ٹائپ ہے جسے ہم کہتے ہیں لمیٹنگ بلیف. مین جو دو ہیں ان میں ایک امپاورنگ بلیف ہے، ایک لمیٹنگ بلیف ہے. امپاورنگ بلیف وہ ہے جو ہاشم آملہ کو دنیا کا بہترین کرکٹر بناتا ہے، حالانکہ ہاشم آملہ جو تھا وہ غلط سٹانس سے کرکٹ کھیلتا تھا، اس کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، اور دنیا کی سارے کرکٹ کے جو پنڈت تھے وہ کہتے تھے کہ یار یہ کرکٹر نہیں بن سکتا، بٹ اس نے ساری دنیا کو غلط ثابت کیا. اب وہ چاہے وہ غلط بلیف تھا اس کا کہ یا اس کا وہ امپاورنگ بلیف تھا، اسٹائل بھی غلط ہوتی ہے. بلیف اگر میں اس طرح کروں گا نا اور ساتھ میں اللہ کی مدد لوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اب وہ اللہ کی مدد کے ساتھ کے لیے وہ ظاہر چیزیں کرتا تھا، بٹ وہ اس کا غلط سٹانس بھی اس کا امپاورنگ بلیف بن گیا. ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یار میں جب آنکھیں جھپکتا ہوں نا تو مجھے میرے دل میں شاید، چلو جو ہم اسی سے لے لیتے ہیں کہ میرے دل میں فوراً سکون آ جاتا ہے، کیونکہ میں جو ہے نا آنکھیں جھپکتے جھپکتے میں کوئی نہ کوئی آیت تلاوت کرنے لگ جاتا ہوں. اب آیت تلاوت کرنے کا آنکھیں جھپکنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بٹ اس کا یہ بلیف بن گیا کہ آنکھیں جھپکنا میرے لیے وہ رستہ بنا رہا ہے. ٹھیک. تو ایسے بلیفس کو ہم چینج نہیں کرتے. ہم اسے کہتے ہیں جو تجھے امپاور کر رہا ہے نا تو ہوتا جائے امپاور. ٹھیک ہے. جیسا میرا بیٹا وہ کرکٹ کھیلتا ہے، وہ کہتا ہے جب وہ میں حالانکہ کوئی اس میں وہ سپرسٹیشن نہیں ہے، بٹ وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں اگر وہ بس کبھی جو ہے نا ایک رومال کا تھا، میں ایک دفعہ اس طرح ہوا، میں نے ایک دفعہ وہ رومال کو ہلکا سا جیب سے نکل لٹک رہا تھا، اس دن میری بڑی اچھی بالنگ ہوئی. ٹھیک ہے. بنا دیتا ہے ہاں وہ بنا دیتا ہے. اب میں نے وہ اپنے لیے وہ رکھا ہوا ہے کہ یار جب میں رومال جیب کے اندر رکھتا ہوں تو میں ٹھیک اچھی بالنگ کر لیتا ہوں. یہ بلیف بن گیا، اس کا بلیف بن گیا. اچھا، ایک ہوتا ہے لمیٹنگ بلیف. لمیٹنگ بلیف یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا یار. جی جو ہے یہ کیمرہ مین اچھا ہے، وہ جو ہے وہ ایڈیٹر اچھا ہے، یہ جو ہے یہ گرافک ڈیزائنر اچھا ہے، زین جو ہے نا یہ ریسر اچھا ہے، میں نہیں بن سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے اندر وہ کوالٹیز ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے. یا یہ ہے کہ میں یہ دیوار پہ اگر دروازہ ہو تو پھر تو میں اس طرف جا سکتا ہوں، ورنہ میں کسی اور راستے سے نہیں جا سکتا. میں بڑے مینیل سے بلیف کی بات کر رہا ہوں، اس سے بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا میرا باپ پی سی بی کا چیئرمین نہیں ہے، اس لیے میں پاکستان ٹیم میں نہیں آ سکتا. اب یہ لمیٹنگ بلیفس ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو لمٹ کر رہے ہیں کہ یار اچھا میں اس سے آگے تو جا ہی نہیں سکتا نا، میں محنت کروں گا فائدہ کیا ہے. وہ پھر ہم پچھلے سے لنک کرتے ہیں، میں محنت کروں تو فائدہ کیا ہے. ٹیلنٹ سے بندہ ٹیم میں نہیں کھیل سکتا، تو اس لیے محنت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اب یہ شیطان ایک اور طرح سے حملہ کرتا ہے. وہی وکٹم. ٹھیک ہے. اور اس پہ تینوں چیزیں آ گئی نا، وکٹم بھی آ گیا،
وہ بھی آ گیا اور لمیٹنگ بلیف بھی آ گیا. سو میں جو ہے ہمارے NLP میں ہم یہ کرتے ہیں جب کسی انسان میں کوئی لمیٹنگ بلیف ہوتا ہے نا اور ہم نے وہ لمیٹنگ بلیف اس کا چینج کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے مائنڈ میں ڈاؤٹ ڈالتے ہیں اس بلیف کے بارے میں. مثلاً یہی کہ میرا باپ جو ہے وہ PCB کا چیئرمین نہیں ہے. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یار کتنے پلیئرس کے باپ PCB کے چیئرمین ہیں, کیا ذہن میں فوراً کیا آتا ہے کہ ہاں یار یہ تو نہیں ہے, ایسے فیکٹ نہیں ہے, شاید میں غلط تو نہیں سوچ رہا. فوراً وہ آپ کے مائنڈ سے وہ چیز جو ہے وہ لمیٹنگ بلیف کو ہم چینج کرتے ہیں ڈاؤٹ فل بلیف کو. اور جیسے ہی ڈاؤٹ ڈالا آپ کا وہ جو تھا نا ایک بت ٹوٹ گیا, ایک بت ٹوٹ گیا, رائٹ. سو اگر ہم ایک باقاعدہ ایک تھیراپی کے طور پہ یہ چیز استعمال کرتے ہیں اور ہمیں اس کے بڑے اچھے ریزلٹس ملتے ہیں تو کیا خیال ہے یار آپ کا عزازیل, ابلیس, شیطان, اس کو نہیں پتہ یہ ٹیکنیک؟ اچھا ایک بات ہے, وہ وسوسے کیسے ڈالتا ہے؟ اس لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ ہاسٹل میں رہتے ہو نا حال میں؟ جی. آپ کے کمرے کے باہر رات کے 12 بجے یا 2 بجے یا 3 بجے یا 4 بجے نوک ہوتی ہے, سارا گھپ اندھیرا ہے, خاموشی ہے, کیا کرو گے آپ؟ ایک دفعہ تو حیران ہوں کہ اس ٹائم کون ہے. ٹھیک ہے, اور ہاسٹل میں آپ ہو بھی اکیلے, کوئی نہیں ہے پورے ہاسٹل میں, کیا کرو؟ آپ کو یہی پتہ ہے کوئی بھی نہیں ہے, تلاوت ہی کروں گا. تلاوت کرنا. گڈ, اللہ کو یاد کریں. اللہ کو یاد کرے گا. ٹھیک ہے, وہ نوک کرنے والا نوک کر کے چلا گیا, اگلا دن پھر اسی ٹائم پہ آ کے اس نے نوک کی, پھر اس نے نوک کی, وہ ایک ہفتے سے ڈیلی وہ نوک ہو رہی ہے. وہ بلکہ ہم لوگ چھوٹے ہوتے ہیں نا, ایک کہانی چلا کرتی ہے کہ ورلڈ دنیا کی سب سے ہارر مووی کیا ہو سکتی ہے. تو امیجن کرو کہ پوری دنیا میں کوئی انسان زندہ نہیں رہا, بالکل کوئی. ایک پہاڑ کی چوٹی پہ ایک آپ کا گھر ہے اور آپ اس گھر کے اندر اکیلے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور آپ سو رہے ہیں اور آپ کے دروازے پر نوک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو اب آپ مجھے یہ بتائے ہو کہ اگر وہ جو نوک کرنے والا ہے وہ آپ کے کمرے میں انٹر ہو سکتا ہے اگر آپ نہ انٹر ہونے دو؟ آپ دروازہ بند رکھو گے, آپ تلاوت کرو گے, اذکار کرو گے, رائٹ, اپنے گرد حصار بناؤ گے, ایسے ہی کرو گے, ایک ڈیفینس میکینزم بنائیں گے, ڈیفینس میکینزم بناؤ گے. ایکسیلنٹ. سو اگر وہ پھر بار بار وہ 7 دن 17 دن 18 دن 20 دن 100 دن وہ کرتا رہے نوک, ایک دن آپ تنگ آئے کہہ دو یار, اچھا وہ بھی کنسسٹنٹ ہے, اسی ٹائم پہ اسی جگہ اسی طرح کی نوک کر رہا ہے, تو پھر آپ کہا اچھا میں دیکھوں تو صحیح آج ہے کون یہ, بس وہ اتنا ہی دیکھنا ہوتا ہے. اور یہی شیطان کا حملے کا طریقہ ہے. وہ نوک کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, اور وہ کنسسٹنٹ ہے. ہم کنسسٹنٹ نہیں رہتے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نا ہمارے ایک دفعہ کے کیے ہوئے بڑے اعمال سے بار بار کیے جانے والا چھوٹا عمل زیادہ پسند ہے. ایسے ہی ہے, ریپیٹیبل. جیسے نا بیٹا میرا وہ کرکٹ کھیلتا تھا, مجھے اس کو جو کوچ تھا نا وہ کہہ رہا تھا کہ راہد یو مسٹ ہیو اے ریپیٹیبل ایکشن. ایک ہی بال ایک ہی ایکشن سے تم بار بار ایک ہی جگہ پہ گراؤ, جب تک تم ریپیٹیبل ایکشن نہیں لے کے آؤ گے تم اچھے بالر نہیں بن سکتے. میں آپ دیکھو دنیا کی چیزوں کا ریلیٹ کرنا شروع کرو نا, بڑا مزیدار ریلیشن بنتا ہے. سو شیطان کچھ نہیں کر سکتا, یا جنات یا جو اس کے چیلے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ صرف یہ کرتے ہیں کنسسٹنسی کے ساتھ, لیکن ان کی ٹائمنگ. اگر آپ نے کامیابی کا یہ راز سیکھنا ہے نا, تو یہ اس کامیابی کی بات کرو جس کو وہ کامیاب, تو آپ نے ان سے سیکھنا ہے کہ جو بھی کام کرو زندگی میں کنسسٹنٹلی کرو, بار بار سیم اسپاٹ پہ. اگر ایک ہی جگہ پر قطرہ پانی کا بار بار ایک ہی پتھر پہ ایک ہی حصے پہ ایک ہی جگہ پہ گرے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے, ایک قطرہ. So I hope that answers your question.